لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ دیو کا مطلب شیطان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، چلو آپ دیو ہوں گے، وہ تو بندی تھی، وہ تو بندے تھے نا، یہ کوئی بات ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ معاویہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی باتیں نہ کیا کرے نا، یہ کوئی دلیل ہے کہ دیوبندی دیو سے ہے؟ انہوں نے تو دیو کو بھی قرآن کا مرکز بنا دیا، پوری دنیا میں دین پہنچا دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ اعتراض کرنا سیکھا ہے؟ ایک آدمی نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو چاچڑا میں کوٹ میٹھن کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بریلوی مسلک کے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا بھائی میں نے ان کو دیکھا ہے، ملا ہے، سنا ہوں، ان کے بارے میں جو دل میں بری نیت رکھے اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ امیر کی اطاعت کرو، امیر ظلم کرے تب بھی اطاعت کرو جب تک کفر نہ کرے۔ شبان ختم نبوت کے شعبے کی چند قادیانوں سے بات چل رہی ہے، ان کو ہم مرزے کے جھوٹ، کذب، دجالی پر تو قائل کر چکے ہیں، بہرحال اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ضد کا تو کوئی راہ نہیں رہا۔ ورنہ ایمان سے کہیں، ایک طرف جمال محمد مصطفیٰ ہو اور ایک طرف وہ کانا دجال قادیانی ہو، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ جو آدمی ساری زندگی عرضی نویس رہا، پھر انگریزوں کا خوشامد میں کتابیں لکھتا رہا، فتویٰ جہاد کے خلاف دیتا رہا، وہ بندہ بھی نبی ہو سکتا؟ وہ تو انگریزوں کا پودا تھا کاشت شدہ، وہ نبی تھوڑا تھا۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں، میں نے تو نہیں سنا، ہمارے ان علاقوں میں کسی جگہ، میرے خیال میں شاید یہ کروڑ پکے کی بات ہے یا میلسی وغیرہ کی بات ہے، کچھ نٹ ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو وہ نقلیں شکلیں کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ تماشا دکھا رہے تھے کہ جناب وہ ایک لائن میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جو ہے ان کا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو تو میں نے نبی بنایا ہے، ٹھیک۔ کرتے گئے، آخر میں جب مرزا قادیانی آیا تو اس نے پوچھا تم کون، تم کو کیسے نبی بنایا؟ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ نے 1,24,000 بنایا، میں چپ رہا، ایک میں نے بنایا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اس مثال نے جو علاقے میں اثر کیا نا، مولویوں کی تقریر بھی نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے گھر والی کو طلاق دی، 4 مہینے کے بعد کسی موٹے دماغ والے آدمی نکاح کرایا، پھر اگلے دن طلاق لے لی، پھر سب شوہر سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسا گناہ ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ نکاح تو ہو جائے گا، چونکہ اس نے دوسری شادی کی، حلال تو ہو گیا، لیکن ایک رات کے لیے گھوڑا کرائے پہ لینا جو ہے نا، یہ حرام ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑھے طواف نہیں ہوتا، خالی طواف کی نیت ہو تو کوئی نوافل کیا جائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے اللہ کے بندے، پتہ نہیں نفل کہاں سے تم نے گھڑ رکھی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پاکستان سے احرام باندھا، بنیان نہیں اتاری تو دم پڑ گئی، سلا ہوا کپڑا جب پہنے ہوئے ہے وہ، زوال سے پہلے جو یہاں اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے تاکہ تم جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آؤ، وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر عمرے کا طواف صفا کر لیا، سر نہیں منڈوایا، کپڑے تبدیل کیے، کتنی دیر کے بعد پھر سر منڈائے؟ اگر تھوڑی دیر ہے تو ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی، بغیر وضو کے موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ والدہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے، قسطوں میں موٹر سائیکل لینا جائز ہے۔ پاکستان میں عمرے کے احرام نہ باندھے، مکے میں کتنے دن رہے، آتے ہوئے فوراً طائف جائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔
زوال کا وقت یہاں ایسے یوں سمجھ لیں 12 بجے کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ مکے کا ڈرائیور روزانہ فجر کے بعد مکے سے مدینہ جائے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے واپسی پر راستے میں مغرب کی نماز پڑھی، پھر لوگوں نے عشاء بھی شروع کر دی، ہم نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز سوری جمع کرو، یعنی مغرب آخر وقت میں پڑھو، عشاء اول وقت میں پڑھو۔ لیکن جو پڑھی ہے وہ بھی جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ میرے چچا عبدالرشید غفاری بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، دل میں سکون ہے، قرآن بھی حفظ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی حرم میں آ کے پتہ نہیں امام بنے۔ پہلے اولاد تو دعا کرو ہو، جب اولاد ہی نہیں ہوئی امام بنانا تو انہیں پہلے شروع کر دیا ہے۔ لاہور سے رام بات کیا ہے، مکے میں عمرہ کیا، مدینہ واپسی، بیوی کی طبیعت خراب، اگر واقعی بیوی کی طبیعت خراب تھی احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ مجھے بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا نام رکھ دیں، صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ دیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا صہیب ہیں، سیدنا خبیب ہیں، سیدنا بلال ہیں، کوئی نام رکھ لو۔ عمرہ کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں جی، کوئی طلاق تو نہیں ہو جاتی نا۔ حالت احرام میں اگر احترام ہو جائے غسل کر لیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے طواف کیے ہیں 20 کے قریب، میں لیکن بعد میں نماز نہیں پڑھی، تو اب 2 رکعت کر کے پڑھ لو۔ جو لوگ انبیاء کو نہیں یعنی حیات کے قائل، نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ رمضان میں افطاری کے وقت سگریٹ پینا تو ہر حال میں حرام ہے، رمضان میں ڈبل حرام ہے۔ لوگ افطار کریں کھجور سے، تم کرو سگریٹ سے۔ دو سال سے یہاں ہوں، کفیل نہیں ملتا، اللہ آسان کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، اپنے سر پہ اسرا خود بھی پھیر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں سبز ٹوپی والی ایک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں مکے میں نماز نہیں ہوتی اماموں کے پیچھے، تو ان کا حج کیسے ہوتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا، نہ ان کی نماز ہوتی ہے نہ حج ہوتا ہے۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔